الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا توسر وتمم بالخير اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی کلاس میں ہم نے فاعل ناقصہ کے بارے میں پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ فعل جامد کے بارے میں بھی پڑھا۔ آج انشاءاللہ الدرس الثانی لیسن نمبر 2 کے انالیسس اسٹارٹ کریں۔ جی سب سے پہلے امبر آپ کا ہاتھ کھڑا ہے اور آپ کے ساتھ مہناز آ جائیے۔ امبر آپ ہشام بن گئے اور ٹھیک ہے۔ مہناز آپ بلال بن جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گریٹنگ ہے، اس میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا مبتدا ہے اور علیکم اس میں شبہ جملہ خبر ہے۔ تم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ جی اچھا، میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا جب ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اس کی دو ترکیبیں آتی ہیں، یہ آسان ترکیب تھی اس لیے آپ کو بتائیے، دوسری بھی ویسے آسان ہی ہے۔ جی ایک بار میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں، ہشام نے بلال کو سلام کیا، تو السلام علیکہ کیوں نہیں کہا، علیکم کیوں کہا ہے؟ کیونکہ مس اس کے ساتھ دو فرشتے بھی ہوتے ہیں نا۔ جی کیونکہ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ان کو بھی سلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے السلام علیکہ نہیں کہا جاتا، السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر آپ کا بھی کہیں گے یا کسی فیمیل کو کی بھی کہیں گے تو گرامیٹیکلی غلط نہیں ہے۔ ہاں البتہ ظاہری بات ہے، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں تو سب فرشتوں کا سلام کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا جب آپ خالی گھر میں بھی انٹر ہو تو ہم سلام کرتے ہیں، تو وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں سلام؟ وہ فرشتوں کو ہی سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا۔ جی میں ناز آگے پڑھیں، بلال۔ بلال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واو استنافیہ، علیکم جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، السلام مبتدا، واو حرف عطف، رحمۃ اللہ یہ مرکب اضافی جو معطوف بن رہا ہے، اور السلام معطوف علیہ ہے، اور واو پھر حرف عطف پھر برکاتہ، یہ مرکب اضافی جو معطوف نمبر 2 بن کر کے یہ پورا ایک خبر، یہ مبتدا مؤخر ہو رہا ہے۔ ترجمہ اور آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ یہ بھی کہاں سے آیا؟ یہ شبہ جملہ جو خبر مقدم ہو گیا اس لیے۔ اس سے کیفا حالکا یا آخی، کیفا یہ اس میں استفہام، یہ ہو گیا خبر مقدم، اور حالکا مرکب اضافی مبتدا مؤخر، یا ندا حرف ندا، آخی مرکب اضافی منادا۔ تو یہ ہو گیا آپ کے کیا حال ہیں اے میرے بھائی۔ تو اور آگے من الاخو، آپ کون ہو اے بھائی، تو یہ ایک گریٹنگ کا ایک طریقہ ہے، اس جی لیے آپ کون ہو اے بھائی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے ترجمہ لفظی کیا بنے گا، بھائی کون ہو، جی من کیا بنے گا، جی اور آپ کو کیا؟ جی اس میں استفہام بنے گا، اور اخو یہ اسم استفہام بن کے کیا بنے گا، وہ تو ہم یہ مبتدا ہو جائے گا، اور ہاں۔ اخو خبر۔ جی ابھی ہم من کا اجرا پڑا ہوا ہے نا ہم نے، من جی خبر من کے تو بعد خبر ہو معرفہ جاتی ہے، جی یاد تو آ گیا۔ من کو خبر مان لیتے ہیں۔ جی جی من کو خبر مقدم کر دیں گے، اگر من کے بعد معرفہ ہو جائے گا، اخو کو کیا کہیں گے، مبتدا اخو مؤخر۔ کو مبتدا مؤخر۔ تو لفظی ترجمہ کیا ہوگا، بھائی کون ہے، تو ویسے کیا کہنا چاہ بھائی رہی ہیں کون ہوگا۔ آپ کون ہوگا، ویری گڈ۔ جی آپ پوچھیے تسنیم۔ جی میم کیفا کو نا خبر بتایا گیا نا، تو وہ تو مبتدا ہوتا ہے نا؟ نہیں، کیفا کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں کیفا خبر بن کے آتا ہے، جملہ فعلیہ میں کیفا حال بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد اوکے رکھیں، اوکے جی۔ ٹھیک ہے، بلکہ میں لکھ دیتی ہوں جملہ، اگر آپ کے پاس جملہ اسمیہ ہے تو کیفا ہمیشہ کیا بنے گا، خبر، اور اگر آپ کے پاس جملہ فعلیہ ہے کیفا کیا بنے گا، ہمیشہ حال بن کے۔ جملہ فعلیہ میں بھی ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے، چلے ابھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ جی آگے ہم بات کیجیے۔ انا مدرس جدید بالجامعتی۔ جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ من مبتدا بھی بنتا ہے نا، تو اگر اس کے بعد اگر وہ نکرہ اسم ہوگا تو پھر ہم مبتدا بنائیں گے، رائٹ؟ جی بالکل،
ठीक है, अगर नकीरा आएगा तो फिर मुब्तदा बनेगा, अगर हाँ मन ठीक के हो गया बाद है। मार्फा आएगा तो फिर इसको खबर बना दीजिए। लेकिन मैंने आपको कहा था उलमा दोनों तरह से तरकीब करते हैं, कुछ ने इसको मन को हर हाल में मुब्तदा बनाया है, वो भी तरकीब ठीक है, ये भी तरकीब ठीक है। मेरे उस्ताद ने चूंकि ये बताई है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, हैं दोनों तरकीबें। जी आगे ठीक करें। अना मुदर्रिसुन जदीदुन बिल जामियती, मैं यूनिवर्सिटी से नया टीचर हूँ। अना मुब्तदा, मुदर्रिसुन जदीदुन इसमें खबर है। अलग से अब उसका एनालिसिस करें तो मुदर्रिसुन जदीदुन मुरक्कबे तौसीफी बन रहा है, नया उस्ताद। और बिल जामियाती इसमें मुताल्लिक खबर है, मैं यूनिवर्सिटी में एक नया उस्ताद हूँ। नया उस्ताद। मैम ये यूनिवर्सिटी में किससे? में, इधर में का तर्जुमा है ना, हम उर्दू में क्या कहते हैं, हम यूनिवर्सिटी में में, नया हाँ, उस्ताद कहेंगे कि यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी पर। अपनी, यूनिवर्सिटी में। हाँ, अपनी जुबान के एतबार से हमने ठीक है, तर्जुमे को चेंज करना है। जी आगे। ठीक है। इसमी हिशामुन, इसमें इसमी मुब्तदा है और ये मुरक्कबे इजाफी है, और हिशामुन इसमें खबर है। फिर आप बताएं मेरा इसके, नाम हिशाम है। इसमें के आप बता दें जरा, रिकॉल कर दूं सबको। इसमें एराब तकदीरी, वैसे तकदीरन मरफू, अहलन क्योंकि महफूज। मुब्तदा है। आगे। और ये हिशामुन लफ्जन मरफू। हम्म, अना मिनल विलायातिल मुत्तहिदती, ये वर्ड क्या है मैम? यूएई, यूएई। मैं यूएई से हूँ। हम्म, अना मुब्तदा, और मिनल विलायाति मुत्तहिदती, ये शिबु जुमला खबर। ये समझ जरूर, समझ और जरूर। ये जा और ये शुरू। ठीक है शिबु जुमला खबर। मैं यूएई से हूँ। फिनास। यालून। अहलन व सहलन व मरहबन बिका या आखी। अहलन व सहलन व मरहबन ये वेलकम के माने में है, और बिका आप पर, मतलब मफूल आपका मुतलक, वेलकम है। बस इसको कह देंगे मफूल मफूल मुतलक। मतलब, जी। ठीक है। या आखी निदा मुनादा, ए मेरे भाई। अना मसरूरुन बिलिकाई का। अना मुब्तदा, मसरूरुन खबर, बिलिकाई का शुभ जुमला मुतालिक की खबर। मैं खुश हूँ, बिलिकाई का मतलब क्या होता है? आपसे आपसे। मिलकर। आपसे मिलकर। मैं खुश हूँ आपसे मिलकर। अगर एक सेकेंड, आपने इसमें आलन व सालन व मरहबन, ये तो मफूल मुतलक है। बिका आपने कहा कि खबर, राइट? तो इसमें मुब्तदा कौन सा है? नहीं, इसको मैंने खबर नहीं कहा, बस आप पर आपका। तो इसमें खबर फिर नहीं कहा मैंने। खबर नहीं कहेंगे इसको मुताल्लिक हम। फेल अगर, बताया था ना मैम ने। इस हाँ, ये क्योंकि अगर ये मफूल फेल का, मुतलक में फेल महजूफ होता है, हम्म, तो यह रहेगा इसमें मुताल्लिक। महजूफ है, इसमें हम्म। फेल महजूफ है, तो तो भैया ये मुताल्लिक मुताल्लिक के फेल हो जाए। ये ठीक, मुतालिक है फिर, ओके ठीक है। अना जमीलुका। अना मुब्तदा, जमीलुका मुरक्कब इजाफी खबर। मैं आपका दोस्त हूँ साथी, या कलीग हूँ। क्लासमेट, कोलीग। कलीग या इस, हाँ ये कोलीग ही होंगे ना, उस्ताद हैं, ठीक है। जी, जी जी बोलिए, उस्ताद है ना तो फिर कोलीग्स होंगे, क्लासमेट्स नहीं होंगे। जी। चलो आगे करें। इसमी बिलाल इब्नु हामिदिन। इसमी मुब्तदा बिलाल इब्नु हामिदिन, ये खबर कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी है। इजाफी मुरक्कब इजाफी नहीं है ये, ठीक है। नहीं है, नहीं। नहीं है, अभी बताती हूँ ये क्या। अच्छा, इसमी का पहले मुझे इराब बता दीजिए। इसमी तो इराब तकदीरी इराब है इराब या तकदीरी है। मुतकल्लिम की वजह से। दाखिल गैर से कर ली ना, ठीक है। इराब क्या कहेंगे इसको? दम्मा तकदीरी। दम्मा क्या तकदीरी, बोलेंगे? दम्मा तकदीरी। दम्मा तकदीरी। अब बिलाल जी। इब्न हामिदीन, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगी, ये आज एक नया पॉइंट है, सब लोग ध्यान से समझेंगे। देखें, बिलाल ये मौसूफ है, इब्न हामिदीन इसकी सिफ्त है। ये मौसूफ से मिलकर ये क्या बनेंगे? मुरक्कबे तौसीफ। अब ये इब्न हामिदीन को करेंगे तो इब्न इसमें मुदाफ है, हामिदीन हामिदिन। मुदाफ है। मुदाफ ले मुरक्कब इजाफी बनने के बाद सिफ्त बनेगा बिलाल। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि बिलाल की तनवीन किधर चलेगी। तनवीन क्यों हल्की हुई? जब हम अरबी जुबान में नस्ल लीनियस। शो करते नस्ल। हैं, ये वालिद का चले, वालिद का नाम शो कर, जैसे कहना हो कि बिलाल हामिद का बेटा। इब्नु हामिद का क्या मतलब है? हामिद का बेटा। ऐसी सूरत में जो बेटे का नाम होता है वो मौसूफ बनता है, उसके इराब को हल्का कर दिया जाए। और इब्नु का हमें पता है कि इसका हमजा क्या है? हमजातुल हमजतुल वस्ल। वस्ल। ठीक है, हमजतुल वस्ल है। लुब्नु हामिदीन पढ़ रहे हैं, हमजतुल वस्ल है, लेकिन यहाँ पे हमजतुल वस्ल ड्रॉप हो गया। क्यों? जब आपने इब्नु हामिद ये दिखाना हो कि ये बंदा इसका बेटा है, यानी हामिद इसका बाप है, तो ऐसी सूरत में इब्न का हमजतुल वस्ल भी गिरा दो।
تو یہ مرکب اضافی بننے کے بعد یہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا اس کی، اس موصوف کی۔ جب آپ نے باپ بیٹے کا ریلیشن شپ یعنی بتانا ہو کہ یہ اس کا فلاں کا بیٹا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرتی ہیں؟ ایک تو ابن کا حمزہ گرا دیتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے؟ حقیقی باپ بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا کرتی ہیں کہ جو موصوف ہوتا ہے اس کی تنوین کو ہلکا۔ اب یہاں سے ایک چیز دیکھیں، قرآن پاک میں عیسیٰ آگے کیا ہوتا ہے؟ ابن عیسی مریم۔ ابن مریم، عیسی بن مریم، عیسیٰ کے اعراب کیا ہیں؟ تو ادھر مرفوع، جی تقدیری، تقدیر وہی دمہ، مبنی۔ دمہ تقدیری، ٹھیک ہے، مبنی نہیں ہے۔ یہ بہت بار آپ کو بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کون سا اسم ہے؟ اسم مقصور، الف مقصورہ ہے شاید میں۔ الف مقصورہ ہے تو اسم مقصور ہے، اس کے اعراب تقدیری ہوتے ہیں۔ عیسیٰ، اب یہ دیکھیں کہ تنوین کے ساتھ ہی نہیں تھا، اس لیے اس کی تنوین تو آپ نے گرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابن کا حمزۃ الوصل لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا قرآن میں؟ یہ بتائیے، عیسیٰ ابن مریم، قرآن میں نہیں لکھا لکھا ہوا، لکھا ہوا نہیں لکھا لکھا ہوا ہاں، میں نے تو کہا ہے کہ جو باپ بیٹے کا ریلیشن شپ شو کرنا ہو تو حمزۃ الوصل جو ان سے ابن کا حمزہ ہے وہ گرا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیوں نہیں گرایا؟ ماں کیا کیونکہ یہ ماں ماں سے ہے، مدر ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے، کیا میں نے کہا ہے کہ اگر ابن کے بعد باپ کا ذکر ہوگا تو اس صورت میں ہم نے حمزۃ الوصل کو گرانا ہے، اگر باپ نہیں ہوگا تب نہیں گرائیں گے، تو کیا باپ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ فور فادرس، بالکل، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی۔ اب میں ایسے کہہ دیتی ہوں خالد ابن آدم، کیا یہ لکھ سکتی ہوں؟ جی کوئی بھی خالد ہے تو سب آدم علیہ السلام کی تو اولاد ہے نا، لیکن یہ ڈائریکٹ باپ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں حمزۃ الوصل واپس آ جائے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو معنی ہاں جی، تنوین بتائے تھے، تو میں نے کہا تھا ایک رہ گیا، چلے رہنے دیتے ہوں آپ کو، وہ یہ تھا۔ یہ پانچواں ہوا۔ بتائیں کون کون سے معنی تنوین ابھی تک ہم نے پڑھ لیے؟ ایک ہوتا ہے الف لام الف لام کے ساتھ لگ جائے تو تب الف نہیں لام لگ آتا، جائے تو تنوین نہیں مضاف آتی، دوسرا مضاف کے ساتھ نہیں مضاف کے آتا، ساتھ نہیں ہوتا، تیسرا منادا کے غیر ساتھ نہیں منصرف ہو، غیر مبنی کے منصرف۔ لام نفی جنس کا بھی نہیں آتا۔ غیر منصرف کا بھی نہیں آتا۔ اور آج ہم نے پانچواں پڑھ لیا ہے، جب ہم نے باپ بیٹے کا ریلیشن شپ شو کرنا تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوگا؟ تنوین ہلکی ہو جائے۔ تو یہ ہماری عربی زبان میں ٹوٹل 5 معنی تنوین۔ جی ترتیب کریں آپ اس کی۔ اس میں بلال ابن حامد، اس میں مبتدا بلال ابن حامد خبر، تو یہ مبتدا خبر مل کر اور کے یہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ بلالو یہ ہو گیا موصوف، اور ابن حامد یہ صرف موصوف مل کر کے مرکب توصیفی بن کر کے خبر۔ میرا نام تو بلال ابن میرا حامد۔ نام آمن واشنطن انتا یا ہشامو، حرف استفہام، من واشنطن یہ شبہ جملہ خبر مقدم، انتا مبتدا مؤخر، یا ندا ہشامو منادا۔ کیا تم واشنگٹن کیا ہوا واشنگٹن، واشنگٹن واشنگٹن سے ہو اے ہشام؟ امبر آپ کی ہوگی ہے جی نا 2 ٹائمس، چلیں جزاک اللہ بارک اللہ، آپ دونوں کا آ جائیں۔ عرشی کے ساتھ کون کرے گا؟ میں ٹرائی کر لیتی ہوں۔ لا حرف نفی، انا مبتدا، لست من الواشنگٹن، لست میں لست ابھی ہم نے پڑھا نا فعل ناقص، فعل فعل ناقص، یا فعل جامد، کچھ بھی کہہ دیجیے، فعل ناقص، اور تو اس میں اس کا فاعل، لیکن ادھر اس کو فائل نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اس کو اسم نہ اسم لستو، فعل ہی بولتے ہیں جی۔ اسم لستو، اور من الواشنگٹن یہ اس کی خبر لستو ہو گئی۔ نہیں، میں واشنگٹن سے نہیں ہوں۔ انی من نیو یارک، انی مضاف الیہ، مضاف بے الیہ نہیں عرشی، مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، یہ انا ہے، مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے نا۔ ابھی دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معمول ہوتا ہے اسم۔ انا پلس یا ہے یہ انا، جی تو انا کو کیا حرف کہتے ہیں؟ حرف حرف مشبہ۔ مضافہ بفعل ہوں، پلس یا، یا کیا ہوگا؟ تو اسم انا، اسم، ویری گڈ۔ اور یہ ساری اور کیا ہوگی؟ من نیو یارک یہ جو ہے یہ خبر انا، شبہ جملہ، ٹھیک ہے۔ شبہ جملہ خبر انا۔ میں نیو یارک سے ہوں۔ تو انا نے کیا کام کیا؟ انا نے اسم کو تاکید، جی تاکید تاکید پیدا کری ہے، آپ نے بے کہا شک میں نیو یارک سے ہوں۔ اس کے ذہن میں تھا نا کہ شاید واشنگٹن سے ہے، تو اس نے کہا نہیں میں تو نیو یارک سے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اس وہم کو دور کیا۔ جی حقیقت آگے۔
بلال مسلم ابو کا یا ہاشمو حرف استفہام مسلم مبتدا کا جو ہے نکرہ یہ نکرہ اسم ہے یہاں اور پہ. مبتدا کیسے کریں گے؟ خبر کریں گے اس کو. اچھا ہاں خبر سوری خبر مقدم اور ابو کا مرکب اضافی بن کے مبتدا مؤخر یا ہشام. یا ہشام حرف ندا اور منادا. کیا تمہارے باپ جو ہیں مسلمان ہیں اے ہاشم؟ ہشام لا حرف نفی نہیں ہوا لیسا بی مسلم ہوا مبتدا اور لیسا فعل ناقص بی مسلمن یہ بی جو ہے زور پیدا کرنے کے لیے اور یہ خبر لیسا ایک منٹ نہیں وہ ایک منٹ، آپ نے اس میں اسم لیسا نہیں بتایا، یہ تو مبتدا ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یہ پوری کی پوری پھر کیا ہوگی اس مبتدا کے لیے؟ خبر. خبر ٹھیک ہے، اب اس خبر کو کھولیں. لیسا فعل لیسا ناقصہ، فعل ٹھیک ہے، فعل ناقصہ اور اس کے اندر ہوا اسم، اسم ٹھیک لیسا ہے، اور یہ اس کی خبر لیسا خبر لیسا جار مجرور آ گیا نا، شبہ جملہ خبر لیسا. اب یہ کیا بنا؟ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ. فعلیہ بننے کے بعد اس کی خبر. ویری گڈ. اگر بھی مسلمین کے میں اعراب پوچھوں گی تو اعراب بتائیں گے؟ یہ محلن نصب ہو یہ محلن منصوب. منصوب جی، اور لفظ لفظ مجرور ہو. اصل میں اس کی یہ شکل ہے، ٹھیک ہے. با کیا ہے اس کے اندر؟ زائد. زائدہ. آپ ترجمہ کریں، زائدہ کی وجہ سے ترجمہ کیا بنے گا؟ نہیں وہ مسلم نہیں ہے، تو با نے کیا کام کیا پھر؟ نہیں وہ ہرگز مسلم نہیں ہے. ہاں، زور پیدا کرے گا، نہیں وہ ہرگز مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. میم جی پچھلے جملے میں مسلمن کو لائک پہلے خبر مقدم کرنے سے ادھر کیا کوئی تاکید صحیح ہے یہ والا مسلمن ابو کا؟ نہیں نہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس دن کہ یہ مبتدا کس میں ثانی ہے، اچھا ٹھیک ہے. لیکن ابھی فی الحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سمپل اس کو کریں کہ یہ خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر کر کے اس کی سمپل جملہ اس میں بنائیں گے، ٹھیک ہے. حسر نہیں ہے، حسر کے علیحدہ طریقے ہوتے ہیں. جی آگے کریں نگت. بلال و امو کا مسلمتن ہی اور تمہاری ماں. تو یہاں پر یہ جو ہے مرکب اضافی بن کر مبتدا مسلمتن کیا وہ مسلمان ہے ہیا، اور یہاں پر حرف استفہامیہ مسلمتن جو ہے ہیا یہاں پر جو آ رہا ہے یہ اس میں زور پیدا کریں گے. یہ پورا جملہ مسلمتن جو ہے اچھا اب یہ پورا امو کا جملہ اسمیہ بن کے خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس مبتدا کے لیے. اب جملہ اچھا اسمیہ کو کھولیے، جیسے اوپر جملہ اسمیہ تھا، یہ بالکل وہی ہے. آ ہاں مسلمون ابو کا آ مسلماتن ہیا، سیم وہی چیز ہے. تو یہ حرف استفہام یہ کیا ہوگا پھر؟ خبر یہ خبر مقدم، مقدم اور یہ کیا ہوگا؟ مبتدا. مبتدا مؤخر. اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہونے کے بعد دوبارہ خبر بنے گی کس کے لیے؟ اس مبتدا کے لیے. اور تمہاری ماں کیا وہ مسلمان ہے؟ اچھا، ایک چیز مجھے لگتا ہے شاید میں نے بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے، جب بھی آپ کے پاس جملہ اسمیہ میں خبر جون سی ہو اس کی جگہ پہ بھی ایک جملہ ہو رہا ہو، جیسے یہ خبر ہے نا اس کی جگہ پہ ایک جملہ آ رہا، تو ایسی صورت میں اس خبر میں لازمی ایک ضمیر ہوگی جس کو ہم ضمیر عائد کہتے ہیں، جو پیچھے لوٹے گی کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں. جب بھی جملہ اسمیہ میں آپ کے پاس خبر کی جگہ پر پورا جملہ خبر کے طور پر آ اس جملے میں لازمی ایک ضمیر ہوگی جو پیچھے لوٹے گی کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. تو یہاں پہ کون سی ضمیر ہے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یا یا. ٹھیک ہے جی، میم پھر وہ ضمیر کو آپ کچھ بولے تھے کچھ یہ ضمیر عائد کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، عائد. اوکے لوٹنے، فائن، اٹس اے عائد کا نیو تھنگ. مطلب لوٹنے والی ضمیر. آپ کے لیے نیو ہے اس لیکن ان کو لوگوں نے پڑھا مرجع ہو. بھی مرجے بھی کہتے مرجع بھی ہیں. مرجے کیا ہوگا؟ امو کا اس کا مرجع. ٹھیک ہے، ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ امو کا. اس کے لیے پرشین ٹرم ہے راجے بسوئے، امو یا کا. یہ بھی میں نے بتایا ہوا نا آپ کو، اس کو راجے رائٹ. بسوئے امو کا بھی کہہ سکتے ہیں. میں اگر پوچھوں مرجے کے امو کا ضمیر عائد کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ امو کا کی طرف. ٹھیک ہے، تینوں طرح سے آپ بول سکتے یہ کیا ہے لا ہیں. نہیں، ہیا مبتدا لیست فعل ناقص اور تا اس میں اسم ناقص گردان نہیں آتی. لیست میں تا کیا ہوتی ہے؟ ہیا
تا ہیا نہیں ہوتی ہے، تا تائی تانیس ہوتی ہے، تاؤ تانیس، مونس کی علامت، اس میں کیا ہے، اسمو لیست، نمبر کیا ہے اس میں، اسمو لیست، ہاں ہاں ہوگی اسم لیسا، اسم مستتر لیسا، یا مستتر؟ یا ہاں کدھر سے آپ لوگوں نے نکال لیا یا ہاں کی، مستتر ہے ماں۔ ہاں کی ضمیر یا تو منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے، کبھی آپ نے مرفوع ضمیر ہاں پڑھی؟ نہیں، ٹھیک ہے، ہیا مستتر، نہیں میم، میں نے پہلے ہیا کہا، پھر جب ہیا میں کوشچن لگ گیا تو میں نے ہاں بول دی. اوکے سوری مجھے نہیں پتا چلی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کہا تو ٹھیک ہے، جی آگے کریں۔ بے مسلمتن، بے مسلمتن یہ اس کی قبر لیسا، اور اسم لیسا قبر لیسا مل کر کے یہ جملہ فعلیہ بننے کے بعد ہیا کا خبر ہے. خبر، اب یہ جملہ فعلیہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، کیا ضمیر کوئی لوٹ رہی ہے پیچھے نہیں، مبتدا کی طرف؟ نہیں، تو پھر تو جملہ غلط ہے، اس میں ہیا ہے ہاں نا، اس میں ہی ہیا یہ مستتر ضمیر ہاں تو یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے نا، ہیا کی طرف، جی ہیا ابھی بس. یہی تو ابھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پہ بھی جملہ آ جائے، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے اسمیہ، اس میں لازمی ایک ضمیر ہوگی جو پیچھے لوٹے گی، ٹھیک ہے، اگر ضمیر پیچھے نہیں لوٹے گی آپ کا جملہ گرامیٹیکلی غلط ہے، تو یہ دیکھیں اس میں ہیا ضمیر مستتر ہے نا، چھپی ہوئی ہے تو یہ اس مبتدا کی طرف لوٹے گی، اس کو کبھی بھی آپ نے فائل نہیں کرنا۔ چلیں ترجمہ کریں اس کا، نہیں وہ مسلم نہیں ہے، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، با کا ترجمہ، باضابطہ کا، نہیں وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے. نہیں وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ اب بلال لکا ابناء یا ہاشم ہشام حرف ہشام ہاشم نہیں، حرف استفہام، اور لکا جو ہے مرکب جاری بن کر خبر مقدم، ابناء مبتدا مؤخر، یا ہاشم ندا منادا، سوری شام، کیا تیرے بیٹے ہیں اے ہاشم؟ نام میم ایک منٹ میم، حرف جا میم ایک منٹ میم، میم یہ سینٹینس میں ہمیشہ ندا منادا کو سپریٹ کر دے رہے، مینس کیا دو مطلب؟ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس بن رہے ایک ہی کوشچن میں، ایسا ہے کیا؟ اچھا اردو میں نا ہم ہمیشہ ندا پہلے بولتے ہیں اور عرب اینڈ پہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اے ہاشم کیا تمہارے بیٹے ہیں؟ جی کیا اب آپ کا کوشچن کیا ہے اس کے لیے؟ تو یہ دونوں مینس جیسے ہم کمپلیٹ ایک سینٹینس بنا رہے تو یہ دونوں ایک ساتھ کمپلیٹ نہیں ہو گئے، کیا پوچھ رہی تھی میں؟ جی کسی کو یاد ہے یہ یا کس کے برابر ہوتا ہے؟ یہ دو ٹھیک ہے، ادعو فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں، ادعو کا مطلب ہوتا ہے میں پکارتا ہوں یا پکارتی ہوں، جیسے بلال ہے تو پکارتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے فعل پلس انا فاعل اس فعل میں، مفعول ٹھیک ہے، بھی، اور اشامو کیا جی ہے، شامل اس کو مفعول کہیں بھی، گے مبنی پر مفعول دمہ، ضمہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ کیا ہے اصل میں محلن منصوب، مقصود، منصوب، کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی، میں پکارتا ہوں کس کو، اور جس کو پکارتے ہیں اس کو کیا کہیں گے، مفعول بھی، کیونکہ مفعول بھی کون سے سوالوں کا جواب دیتا ہے، کس کو، کس کا، کس کے اور کیا۔ کیا، جب ان سوالوں کے جواب آپ کو جس کلمے سے ملتے ہیں اس کو مفعول بھی، تو کس کو، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کون ہے، شام، تو وہ مفعول بھی ہی ہے، یہ مبنی بن جاتا ہے، مبنی پر دمہ اس کو کہتے ہیں۔ جی آگے کریں آپ۔ اچھا، نام لی ستتو ابنائن، نام حرف ایجاب، ہاں لی خبر مقدم، اور ستتو نائن مبتدا مؤخر. ہاں میرے 6 بیٹے ہیں. بلال طلاب ہم، حرف استفہام طلاب خبر مقدم، اور ہم مبتدا مؤخر، کیا وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں؟ لا حرف نفی، نہیں، ہم لیسو بطلاب، ہم مبتدا، لیسو بطلاب، لیسو فعل ناقص، ہم اس میں اسم لیسا، اور بطلاب اس کی خبر لیسا، اسم لیسا خبر لیسا اپنے فعل ناقص کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ اور ہم کی خبر. نہیں وہ ہرگز طالب علم نہیں ہے. اچھا اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا واو استفا، ہم نہیں واو، کہیں گے، اوکے. اور یہ واو کس کے قائم مقام ہے، ہم کے، جو پیچھے کدھر لوٹ رہا ہے اس کی طرف، اور جب نئی ست آئے گا تو پھر وہ اس کو تا نہیں بولیں گے، نہ تا نئی تو ست اس کی تا تانیث کی، ساکن نہیں بولیں گے. تا اچھا، ساکنہ تو تانیث کی علامت ہے، وہ فاعل ہی نہیں ہے، یہ تو تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے جب آپ کو فعل پڑھایا تھا، ایک ہے لیسا اور ایک ہے لیسر، دونوں سیم ہے،
اب اگر لئیسا لئیسا لکھ دیتے تو پتہ نہیں چل رہا تھا مذکر کا کون سا مؤنث کون سا. اس وجہ سے یہ تا جو ساکنہ یہ کیوں لائی گئی ہے تاکہ ان دونوں میں فرق کیا جا سکے کہ یہ کس کے لیے ہے مذکر کا اور یہ کس کا ہے مؤنث کا, کیونکہ دونوں مستتر ہے, اس میں ہوا ٹھیک ہے، مستتر ہے, اس اس میں میں ہی ہے. ہیا اس میں ہاں ہیا ضمیر مستتر بولیں گے اور اس میں ہوں واو جی, بولیں جو گے. تا کس کے لیے بتانے کے لیے کہ مؤنث کے لیے. جیسے ہم کیا کرتے ہیں مولمن, مولم کون ہوتا ہے استاد, ملمتن. اب یہ تا نے بتایا کہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے. آگے ان بعضهم تجار و بعضهم مہندس. ان حرف مشبہ بالفعل، بعضهم مرکب اضافی بن کے اسم لیسا، اور تجارن اس کی خبر سوری اسم انا اور اس کی تجارن اس کی خبر انا، واو حرف عطف، بعضهم انہا یہ ساروں بھی کے اس کی اوپر ان سب کے جا رہے ہیں نا, تو یہ کیا ہوگا؟ ٹھیک، یہ اسم انا اور مہندسن خبر انا. بے شک ان میں سے کچھ تاجر ہیں اور کچھ انجینئرز ہیں. جی, حرف مشبہ بالفعل کو علیحدہ کر دیں. ہم، بعضهم تجارن, یہ اس کا عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر, یہ معطوف ہم، ہے, یہ عاطفہ ہے اور معطوف ہے. یہ اسم مضاف ہے، اسم بعضهم انا اسم انا, اور تجار خبر انا. جی پھر اس کو بھی اسم انا کرتے ہیں. یہ اسم انا اور مہندسن خبر انا. تو پھر انا مس اسم ایک انا بات اور یہ پورا بعضهم تجارن و بعضهم مرکب عطفی بن کے خبر انا کہیں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں, پھر اسم انا کدھر چلا جائے گا اس کا؟ بعدہم نصب میں کیا آ رہا ہے نظر آپ کو؟ ہاں بعضهم بعدہم نصب میں ہے نا, تو اس میں بعدہم تو جارون کا مونا معطوف ہے, اسم انا اور خبر انا مل کے معطوف ہے بنیں گے. بعدہم مہندسونا, اسم انا اور خبر انا مل کے معطوف بنیں گے, کیونکہ انا جو ان سے دونوں کے ساتھ لگنا ہے. تو انا کو نہیں سائڈ پہ نکال دے جیسے کویشن میں ہم میتھس کی کرتے ہیں. انا بعضہم تو جارون و انا بعضہم مہندسون, اصل میں تو یہی تھا نا. جی اور بعضہم تجارن کا عطف ہو رہا ہے بعضہم مہندسون پہ, کیونکہ یہ دیکھیں ٹھیک یہ ہے. بھی نسب میں ہے, یہ بھی نسب میں. تو اس کا مطلب جی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں عطف ہو رہا ہے. عطف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انا بعضہم تجارن و انا, یعنی اس سے پہلے بھی انا ہے. لیکن عطف کا کیا فائدہ ہے؟ عطف یہ تو کام کر رہا ہے کہ اس کو دوبارہ نہ بولنا پڑے. کیوں؟ اور کیونکہ یہ عربی ایسے نہیں بول سکتے کہ معطوف الیہ ہے اور معطوف معطوف الیہ کو فالو کرتا ہے اس لیے اس نے نصب لے لیے. ہاں وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں معطوف اور معطوف علیہ کا کانسیپٹ یہ ہے, آگے واو عاطفہ کیا کرتا ہے, اپنے سے پہلے والے کا حکم اپنے سے بعد والے کو ٹرانسفر کر کے. دوسرا یہ انا جو ہے یہ دونوں کے ساتھ ہو جائے, تاکید جو ہے یہ دونوں کے ساتھ ہو جائے گی. تاکید ہی تو ہے نا, پورا حکم کیا ہے, بے شک ان میں سے بعض تاجر ہیں اور بے شک, اب نظر نہیں آ رہا ہے بے شک, لیکن آپ ہاں نے ترجمے کرنا ہے, کیونکہ یہ واو نے پورا کا پورا حکم جو ان سے آگے ٹرانسفر کر. بے ٹھیک ہے شک نا. ان میں سے بعض تاجر ہیں اور بے شک ان میں سے بعض انجینئر. اچھا لکا بناتن, کیا تمہارا جو ہے یہ حرف استفہام لکا خبر مقدم مرکب اضافی نہیں سوری وہ بن کے جار مجرور, اور بناتن اب وہ مؤخر مبتدا, کیا تمہاری بیٹیاں ہیں. ارشی نام کرو. حرف ایجاب، لی خمسو بناتن، لی قائم مقام خبر مقدم جار مجرور، اور خمسو بناتن مبتدا مؤخر. ہاں میری 5 بیٹیاں. ہاں, قائم مقام جو ان سے اردو میں بولا جاتا ہے, آپ نے شبہ جملہ بولا. شبہ جملہ خبر ٹھیک ہے, مقدم. چلیے اب کوئی اور آئے. جزاک اللہ, بارک اللہ. جی میں ٹرائی کر نہیں شور. بلال. متزوجات ہن، حرف استفہام، متزوجات خبر مقدم اور ہنہ مبتدا مؤخر. کیا وہ سب میرڈ ہیں؟ کریں. لا حرف نفی، ہنہ لسنا بھی متزوجات، ہنہ مبتدا اچھا, اس کے دو لسنا. نام کیا ہیں؟ لا کے دو نام کیا حرف نفی مجھے ہیں؟ یاد ہے. دوسرا حرف ایجاب. ابھی بولا تھا حرف ایجاب. ہے نا, جی کیوں جی دو جی، نام ہے؟ ایک تو یہ نفی کا نام مفہوم, اور لا دو حرف ایجاب بھی ہیں. جی ہاں, اور دوسرا کیا ہے, حمزہ استفہام کے جواب میں آتے اس لیے ایجاب کہیں گے. اگر ٹھیک حمزہ ہے. استفہام کے جواب میں نہیں آئے گا تو خالی حرف نفی کہیں گے. دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے, جیسے نہیں آئے گا ما ضربا زید, اس کا کیا مطلب ہے؟ زید نے نہیں مارا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے, نفی حرف نفی تو آپ کہہ دیں گی لیکن حرف ایجاب نہیں. یہاں پہ یہ دونوں کام کر رہے ہیں, حرف نفی بھی ہے حرف ایجاب. اچھا, ہنہ مبتدا، لسنا بھی متزوجات، لسنا فعل ناقص یا فعل جامد، اور بھی متزوجات یہ تو جار مجرور شبہ جملہ. اچھا, اس میں نہیں وہ سب میرڈ نہیں ہیں. اس میں ہم اس کو وہ کہیں گے نون نہنو تو نہیں کہیں گے نا, نا کہیں گے. نا اس نا میں کیا ہے؟ اسم الاسنا. اسم الاسنا. اور یہ کیا ہے اس کا؟ اور یہ خبر
نہیں وہ نہیں وہ ہرگز سب ہرگز میرڈ نہیں ہے یا شادی شدہ آگے ان ہننا صغار ہننا انا تو حرف مشبہ بالفعل ہننا پھر اس کا اسم انا ہو گیا صغار خبر وہ سب چھوٹے ہیں انا کا ترجمہ یعنی عمر بے شک سوری unmarried بے شک unmarried بے شک بے شک وہ سب چھوٹی عمر کے ہیں یا چھوٹے ہیں چھوٹی چھوٹے ہیں کیوں ہے چھو- مونس ہے پیچھے چھوٹی چھوٹی ہیں سوری جی 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 جمع مونس کا ایک قسم بے جی شک جی وہ سب چھوٹی ہیں بے شک وہ ٹھیک ہے سب اب یہ دیکھیں چھوٹی ہیں صغارن مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مونس دونوں کے لیے جمع جی جی دونوں کے جمع لیے جمع مکسر بعضو ہننا فی المدرسۃ الابتدائیہ اس میں سے بعض جو ہیں وہ ان میں سے بعض اس پرائمری میں سے جمع ہے ان میں سے ہم، پرائمری اسکول ہم، مرکب اضافی ہو کے ابتدائی اسکول میں پرائمری مبتدا اور اسکول یہ جار مجرور شبہ جملہ فی المدرسۃ الابتدائیہ ٹھیک ہے و بازو ہننا واو عطف ہو گیا بازو ہننا اگین پھر اسی طرح مرکب اضافی فی المدرسۃ المتوسطۃ شبہ جملہ جار مجرور خبر بن گئی یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ان میں اس میں سے بعض پرائمری اسکول میں ہیں اور بعض ان میں سے ان اس میں میں سے سے ہاں۔ ان میں سے سوری ان میں سے بعض سیکنڈری اسکول ایک سیکنڈ یہاں پہ بھی بادو ہننا کو ہم اسم و انا کہہ سکتے ہیں کیونکہ انا ہی سے بات ہو رہی ہے انا ہننا سے اس کے انا کدھر ہے اس کے شروع میں انا ہننا میں تو ہننا کو ہم نے کہ بے شک وہ بہت چھوٹی ہیں پچھلے جملے کا پارٹ تھا نا نہیں انا وہ تو وہ پچھلے تو الگ جملے کا تھا نا یہ یہاں پہ دیکھیے نا ہاں فل اسٹاپ لگ گیا نا بازو اب جی آپ جی اس کو کیسے لگا سکتے ہیں یہ تو بات یہاں ختم ہو گئی نا یہ ایک پورا ٹھیک جملہ ہے اور بلکہ جملے اس کا کو ہم جملہ ظرف مضاف الیہ بولیں گے نا بازو نہیں یہ ظرف بعض ظرف نہیں ہوتا اسم ہوتی ہے ظرف نہیں ہے اوکے جی اسم پلس اسم ہاں مرکب اضافی ہے البتہ ٹھیک ہے مرکب اضافی کلن بعضن اکثرن یہ سارے کے سارے اسم ہیں اسم ہوتے ہیں مضاف الیہ تمہارا مس اس کو تمہارے کوئی مضاف بھائی بھی نہیں ہیں کہتے نہیں یہ مضاف مضاف کلن اکثر مضاف میں نے بتایا انہوں نے کہا تو ظرف ہے ظرف نہیں ہے لیکن اوکے مضاف مضاف جیسے مضاف الیہ ہے ہاں مضاف ہوں لیکن ظرف مضاف جی کیوں ظرف ظرف کیا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ظرف یا تو مکان ہوتا ہے یا زمانہ ہوتا ہے ہے یا زمان ہوتا کلن ہے کا جی مطلب ہوتا ہے تمام بعض ان کا مطلب ہوتا ہے بعض اکثر ان کا مطلب جی ہوتا ہے اکثر جیسے کوئی کسی کے اندر بھی مکان یا زمانہ میں پلس اسم لکا اخوتن تمہارے کوئی بھائی بھی آئے گا فام اور لکا جار مجرور خبر مقدم اخوتن اس کا مبتدا مؤخر جی ٹھیک ہے آگے کریں تامن لا لیسا لی اخوتن نہیں میرے کوئی بھائی نہیں لا وہی حرف یا حرف ایجاب بھی بولیں گے اس کو لیسا فعل ناقص لی جار مجرور خبر مقدم یہاں پہ اور اخوتن مبتدا مؤخر اور اسم لیسا اسم لیسا اوکے اور اوکے یہ کیا ہو جائے گا خبرو اب سے لیسا اچھا یہ پورا الٹا جملہ ہوگا فعلیہ ٹھیک ہے انا لی ثلاثہ انا بے شک میری تین بہنیں انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا لی پھر سے یہاں پر یا اس میں سے جو ہے نا وہ ہم انا کے لیے میں نے اسم لکھ بھی دیا افشین میں نے لکھ بھی دیا اسم و انا اوکے اوکے اسم انا کدھر ہے یہ دیکھیں منصوب یہ ہے ثلاثہ نا یہ منصوب ہوا ہوا جی ہوں جی اور وہ خبرو انا لی خبر انا انا ثلاثہ خواتین اسم انا کیوں ہم نے خبر کو مقدم کیا ہے مور امفیسس یعنی جی زور دینے حسر کے کے لیے لیے زور کے لیے اثر لیسا کے لی لیے خواتین میرا کوئی بھائی نہیں ہے ہاں انی لی ثلاثہ بے شک خواتین میری تین ہی بہنیں ہیں تین ہی بہنیں ہیں ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے ہم نے کیا کیا مقدم کر دیا خبر کو مقدم کر دیا مبتدا سے ٹھیک ہے آگے بلالن مسلماتن حرف استفہام مسلماتن خبر مقدم اور ہننا مبتدا نہیں کیا وہ سب مسلمان ہیں ٹھیک ہشام نعم حرف جواب ہننا مسلماتن ہننا جو ہے یہ مبتدا ہے مسلماتن ہاں وہ سب مسلمان عورتیں ہیں والحمد للہ واؤ جو ہے اس کو استنافیہ کہہ لیں الحمد تمام تعریف للہ یعنی یہ مبتدا بنے گا للہ شبو جملہ خبر چلیے بس تمام لاسٹ تعریف اللہ تمام کے لیے تعریف اللہ کے لیے الحمدللہ ویسے ہم الحمدللہ کیا ہے
اس کے اندر کس چیز کا؟ استغراق کی ہے نا، ہر کس استغراق کی، تمام جو ہے نا وہ آئے تمام گا لفظ، استغراق تمام کی، کی اس تمام۔ کا مطلب ہے تمام کی تمام حمد کس ہم، کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ چلیں اللہ یہاں سبحانہ وتعالی۔ الحمدللہ یہاں پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔